الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ انسان دنیا میں جس انسان کو اپنا پیشوا، رہنما، لیڈر مانتا ہے، کل اس انسان کو اسی کے ساتھ میں پکارا جائے گا، اٹھایا اور بلایا جائے گا. جو لوگ انبیاء و مرسلین کے راستے پر چلتے ہیں وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے. جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کسی دنیا دار کو اپنا لیڈر بنا کر اسی کے ماتحتی میں چلتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گئے. کسی نے اچھے کو دوست بنایا ہے تو اچھوں کے ساتھ رہیں گے. جس نے کسی برے کو دوست بنایا ہے تو ہر دوست کا حشر اس کے دوست کے ساتھ ہوگا. الہٰبادی یہ باتیں آئی تھی کہ کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے یا اللہ کی کتاب میں اپنی جانب سے کسی قسم کی آمیزش و ملاوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ زور دے رہے تھے. قرآن مقدس کے بیان کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی نہیں کرتا اور آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتا تو یہ لوگ اپنی دانشت اور سمجھ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دام فریب میں الجھا ہی سکتے تھے. قرآن نے کہا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو تھوڑا سا ان کی طرف آپ کا میلان ہو ہی جاتا، اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کی صورتحال آپ کی جانب سے ہو جاتی تو یہ لوگ تو دنیا میں آپ کو دوست بنا لیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں دوہرا عذاب اور دوہری سزا کو دیتا. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ جو انسان اللہ کے نبی کو بھگاتا ہے، ہجرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور نبی اس سے تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس علاقے کو اللہ کے نبی سے خالی ہونے کے نتیجے میں بہت دنوں تک بسا کے رکھا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ وہاں تباہی و بربادی آ سکتی ہے. گزشتہ تاریخ بھی رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بتلائی گئی اور کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے اور اللہ کے طریقے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. اس قسم کی پریشانی آپ کے ساتھ تھی اور صحابہ کرام کو لگی ہوئی تھی. ان پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو جھیلنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے کون سا طریقہ کار چاہیے؟ تو کہیں قرآن مقدس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہ لیا کرو. یعنی پہلے اس بات پر ثابت قدم رہو جو تم صحیح سمجھتے ہو. دشمنوں اور مخالفین کی مخالفت کے نتیجے میں ڈماڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ ثابت قدم رہنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہات کو اپنی جانب مائل کر لیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ صبر کے ذریعے جو آپ نے ہمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت والا بنائے گا، ثابت قدم رکھے گا اور ہمت کے ذریعے سے کسی چیز کا مقابلہ آپ کر سکیں. اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو تاکید کی ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی،
نماز قائم کیجیے. زوال شمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک. وقرآن الفجر اور فجر کی نماز میں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام بھی کیجیے. ان قرآن الفجر کان مشہودا کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا یا فجر کی نماز پڑھنا اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا کہ مخالفین آپ کے خلاف مخالفانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے. اس آیت سے بعض علماء نے 5 وقت کی نماز کی صراحت بیان کروا دی ہے، یا پھر دوسری آیتوں کو لے کر. اور ان دونوں آیات کے ذریعے سے اگر یہ بات نہیں آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس حقیقت کا اعلان کروا دیا کہ دن و رات میں 5 وقت کی نماز امت مسلمہ پہ فرض ہے. اقیمی الصلاۃ نماز قائم کیجیے لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے تاریکی تک. سورج کے ڈھلنے کی 3 کیفیت بتائی گئی. ایک تو یہ ہے سورج جب سر پہ ہوتا ہے پورب سے نکل کر پچھم کی طرف تھوڑا مائل ہوا، اس کو کہتے ہیں زوال شمس، سورج کا ڈھل جانا. اس وقت میں ظہر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک قلم کھڑا کیجئے، آپ دیکھیے گا کہ سورج ادھر سے جب اس کی شعاع پڑ رہی ہے اس کے برابر میں اتنا سایہ آ گیا، تو یہاں سے کوئی عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا. ایک ڈھلنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اب عصر کا وقت شروع ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے مغرب کے وقت میں سورج پورے طور سے ڈوب جاتا ہے، وہ بھی ڈھلنا ہی ہوا، وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، 3 ٹائم ہو گئے. الی غسق اللیل رات کی تاریکی. رات میں دیکھیں گے شام کے وقت میں آسمان میں کچھ شفق سرخی لالی دکھائی دیتی ہے. جب تک وہ لالی دکھائی دیتی ہے تب تک تو مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور سرخی جب ختم ہو جاتی تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور یہ عشاء کا ٹائم آدھی رات تک رہتا ہے. لوگ آدھی رات سمجھتے ہیں 12 بجے، ایسا کچھ نہیں ہے. سورج کے یعنی موسم کے اعتبار سے 10:30 پونے 11 کے اندر آدھی رات ہوتی ہے. اس وقت تک عشاء کی نماز آپ کی ادا ہوتی ہے. فرمایا سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک آپ نماز پڑھیے. کوئی 4 نماز کا تذکرہ ہو گیا. ایک ڈھلنے میں ظہر کا ہے، ایک سایہ پہ جانے میں عصر کا ہے، سورج ڈوبنے پر مغرب کا ہے، اور رات جب چھا جائے تو عشاء کا ہے. وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن پڑھنا. جیسے قرآن میں کہا گئی واسجدوا سجدہ کرو، اس کا مطلب نہیں خالی سجدہ کیجئے، وہاں بھی مراد نماز ہی ہے. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب نہیں خالی رکوع کیجئے، اس کا مطلب ہے نماز پڑھیے. تو کسی خاص ایک رکن کو ادا بول کر کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے. اسی طرح کی یہاں بھی کہا وقرآن الفجر. فجر کی نماز میں عام طور سے دوسری نماز کے بالمقابل لمبی قرات ہوتی ہے. مغرب میں چھوٹی قرات ہوتی ہے، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں تھوڑی اور بڑی ہوتی ہے، لیکن فجر کے ٹائم میں ان کی دگنی ہو جاتی ہے. اس مناسبت سے خاص طور سے فجر کی قرات کا تذکرہ کیا گیا. مراد فجر کی نماز. وقرآن الفجر یعنی فجر کی نماز میں قرآن کے پڑھنے کا خاص اہتمام کیجیے، یعنی فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے، وہ 5 وقت کی نماز ہوگی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ قرآن فجر میں قرآن کا پڑھنا یہ حاضری کا سبب ہے. یہ بات آپ کو معلوم رہنی چاہیے. فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. دن کے فرشتے صبح سے لے کر کے عصر تک یعنی مغرب سے پہلے تک رہتے ہیں. پھر شام میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو مغرب سے لے کر کے پھر سورج کے نکلنے تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے. وہ دو شفٹ میں فرشتے کام کرتے ہیں. تو عصر کے وقت بھی دونوں فرشتوں کا جم گھٹا رہتا ہے، ادھر جانے والے ادھر آنے والے دونوں کے میل ملاپ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے فجر کے وقت میں دونوں رات اور دن کے دونوں فرشتوں سے آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اس کا ہم مشہودہ، یہ حاضری کی جگہ ہے، حاضری کا وقت ہے. گویا فجر کے نماز میں بطور خاص فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. اور فجر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج نکلنا ہے.
سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے فجر کا ٹائم رہتا ہے. تو گویا ان پانچوں نماز کی تاکید کی گئی اشارہ اور کنایہ میں. اس کے ساتھ ساتھ گویا مشکلات اور مصائب سے نمٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو حاصل کر لیجیے. اور اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو مدد درکار ہے اور یقیناً درکار ہے تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات میں تہجد بھی پڑھیے. یہ ایمرجنسی کال کرنے کے نمبر ہے گویا. رات میں تہجد بھی پڑھیے نافلۃ لک. یہ 5 وقت کے علاوہ ایک الگ سے ایکسٹرا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. یہ نفل ہے, یہ الگ آپ کو حکم دیا گیا, مزید آپ کی تعلیم دی جاتی ہے. 5 وقت کی نماز تو کرنا ہی کرنا ہے. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی رات میں جب 2/3 حصہ گزر جاتا ہے اور رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو روزانہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں, ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. اس طرح مستقل فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے. کب؟ اذا بقی ثلث من اللیل الاخیر, جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے. یعنی مغرب سے جوڑیے اور جس وقت میں سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے جوڑ لیجیے. ان کو 3 حصہ بانٹ دیے. 2 حصہ گزرنے کے بعد جو تیسرا حصہ بچتا ہے وہ تیسرا حصہ تہجد کا صحیح ٹائم ہوتا ہے. تو کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, رات کے حصے میں تہجد بھی گزاری, تہجد بھی پڑھا کیجیے. نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے کہ نفل ہے, یہ اضافی چیز ہے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز بھی فرض ہے. امت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6ٹھی نماز بھی فرض ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ فرض تو نہیں ہے, لیکن نفل کے طور پر زائد حکم کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر نصرت و حمایت جلدی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تہجد گزاری کیجیے اور کی بارگاہ میں تہجد گزاری کیجیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دینی اور دنیاوی دونوں فائدہ بتلائے گے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, امید ہے یا قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں پہنچا دے گا. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ کی نگاہ میں درجہ بڑھ ہی جاتا ہے, لیکن اگر کوئی انسان 6ٹھے وقت کی نماز تہجد پڑھتا ہے جو تقریباً ریا و نموز سے پاک ہوتا ہے, اس میں دکھاوا اور نمائش کی کوئی بات نہیں ہوتی. 5 وقت کی نماز تو انسان محلے کی مسجد میں آگے پڑھتا ہے, ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے ہیں. تہجد گزاری انسان اپنے گھر میں کرتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے, سب سو رہا ہوتا ہے. واقعی تہجد گزاری وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی لا ہوگا, خصوصی لا ہوگا, خصوصی تعلقات. تو فرمایا اس تہجد گزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہنچا دیں گے. ایسی جگہ پہنچائے گا جس جگہ کی بھی تعریف ہوتی ہے اور اس جگہ پہنچنے والے کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات, مقام محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا میدان محشر میں. جب سارے انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے تو بڑے بڑے انبیاء کرام کہیں گے ہم سے نہیں ہوگا, جو آگے بڑھ جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھیج دیں گے نوح کے پاس جاؤ. نوح کے پاس لوگ آئیں گے جاؤ. ابراہیم کے پاس جاؤ, ابراہیم کے پاس آئیں گے کہیں گے جب موسیٰ کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ, وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدہ کریں گے اور اللہ کی اتنی تعریف کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. اس مقام محمود پر اللہ آپ کو پہنچائے گا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی ہم تعریف کریں گے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تعریف کروانا چاہے گا اتنا تعریف کیجیے. یہ ہے مقام محمود. پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفت و شفع, اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے, آپ کی مانگ پوری کی جائے گی, سفارش کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیا جائے. پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. یہ مقام محمود. کہا تہجد گزاری کیجیے گا, اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا. دنیا بھی آپ کی تعریف کی جائے گی اور آخرت بھی عمدہ مقام دیا جائے گا اور وہاں بھی تعریف ہی تعریف آپ کی ہوگی. ظاہر سی بات ہے
کہ دنیا میں بھی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. کچھ معدود چند گنتی کے چند افراد ہیں جو آپ کے خلاف ہذیان بکتے ہیں، ورنہ مخالفوں کے موافق سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی کسی انداز کی بات کر رہا ہے. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل تعریف بنا دیا. ویسے آپ کا نام ہی محمد، ستودہ صفات، تعریف کیا ہوا. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. مکی دور کے آخری ایام گزر رہے ہیں. 12واں سال شروع ہو گیا، ختم ہو گیا. 13ویں سال کا آغاز ہو چکا ہے. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مکہ میں رہے. تو 13ویں سال میں آپ کو ہجرت کرنا تھا. اس موقع پر اللہ نے آپ کو ایک دعا سکھلائی. کیا دعا دی؟ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. اور کہ اس طرح دعا کیجئے میرے رب مجھے سچائی کی جگہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر دے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور سچائی کی جگہ سے سچائی کے ساتھ ہمیں نکال دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور میرے لیے اقتدار بنا دے، تیار کر دے جو میرا مددگار بھی ہو، یا میرا ایسا کوئی حامی و مددگار بنا دے جو پاورفل اور طاقتور بھی ہو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے کچھ دن پہلے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا. کیوں سکھلایا؟ کہ سچائی کے ساتھ سچائی کی جگہ میں داخل ہوئیے اور سچائی کے ساتھ سچائی کی جگہ سے نکلیے. مکہ یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ پر کسی قسم کا الزام نہ رہے، کسی کو دھوکہ دے کے، کسی کا مال چھین کر کے، کسی کی امانتیں لے کر کے نہیں، بلکہ جن کی جو چیزیں ہیں سب ان تک پہنچا دیجیے. پھر جہاں آپ جائیں گے مدینہ، وہاں بھی سچائی کی بنیاد پر آپ کی پہنچ ہوگی. وہاں بھی لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، آپ کی تعریف ہوگی، ساتھ ساتھ آپ کے لیے پلکیں بچھائیں گے، آپ کی میزبانی اور مہمانی ہوگی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے آپ نکلیں. پھر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ بے یار و مددگار نہ چھوڑ دینا. مدینہ کی ایسی ریاست ہمیں عطا فرما دے جو ریاست طاقتور ہو، اور اس طاقت کے نتیجے میں ہم کوئی اچھا کام کر سکے اور مزید کام کر سکے. اس لیے فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. الہی اپنی جانب سے کوئی ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میری مددگار ہو. مطلب کیا ہوا؟ دین کی بات کو نافذ کرنے کے لیے بھی اقتدار چاہیے. ایک آدمی بولتا ہے کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے تو مار مار کے بچوں کو سنواتا ہے. اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے تو پیٹ پیٹ کے بچوں کو درست کرتا ہے. لیکن عام طور سے علماء تقریر کرتے کوئی سی مار نہیں سکتے، بیان کرتے. تو اگر اقتدار ہوتا ہے تو اقتدار کے نتیجے میں وہ ٹھکائی بھی ہوتی ہے، پٹائی بھی ہوتی ہے اور زبردست بات منوائی جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی، بلکہ اللہ نے سکھلایا اس طرح دعا کیجئے رب ادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سچائی کے ساتھ نکال اور سچائی کے ساتھ ہمیں داخل کر دے، سچائی کے ساتھ ہمیں سچائی کے مقام پہ پہنچا دے اور سچائی کے ساتھ سچائی کی جگہ سے ہمیں نکال دے، اور میرے لیے ایسی حکومت تیار کر دے جو میری مددگار ہو کہ ہم اپنے دین کو پورے طور سے نافذ کر سکیں. چنانچہ الحمدللہ مدینہ کی ریاست آپ کو ملی، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا. چند ہی سالوں کے اندر آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا جو عام طور سے کسی کو ملا نہیں کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی 8 سال کا وقفہ ہی گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مکۃ المکرمہ سے نکالا گیا تھا، آپ فاتحانہ شان سے ہجرت کے 8ویں سال مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئے. وہ در حقیقت مدینہ کی شکل میں ایک چھوٹی سی ریاست کا قیام عمل میں آیا، اور لوگ جو بھی ایمان قبول کرتے تھے کھچ کھچا کے وہیں چلے آتے تھے، اور متفقہ طور سے تمام لوگوں نے اللہ کی کتاب کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی، فریضہ انجام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش بھی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 8 سال کے اندر تبدیلی ایسا پیدا کر دی کہ مکہ سے اب نکالے گئے تھے، مکہ میں فاتحانہ شان سب داخل ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے نبی اس طرح بھی دعا کیجیے اور کہیے
اس طرح کہیے جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی ہے، ابھی مکہ ہی میں ہے، آپ کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ اس طرح دعا کیجیے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے کہہ دیجیے میرے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار گئے، کامیابی سے دو چار نہیں ہوئے، بلکہ میرے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی میرے ہاتھ میں آنے والی ہے۔ یہاں اتنا پتہ نہیں چلتا، باہر سے آ کر جب اس پر فاتحانہ اقدام ہم کریں گے تو لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی کس طرح مکہ کو فتح کیا گیا۔ تو پہلے سنا دیا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹنا ہے۔ جبکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ بات تھی کہ مکہ والے کامیاب ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور ہونا پڑا اور اسلام مغلوب ہو گیا۔ لیکن اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ سے تعبیر کیا ہے کہ نہیں، یہ تو کامیابی کا ایک راز ہے۔ یہاں سے نکلنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کی تیاری ہوگی اور پھر وہاں کے بعد پھر یہاں آنا ہے۔ اس طرح کامیابی کا پیش خیمہ یہ بنا، اعلان اس کا کیا جائے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد ہجرت کے 8ویں سال مکۃ المکرمہ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں نیزہ یا لاٹھی یا برچھی تھی۔ خانہ کعبہ کی ارد گرد میں 360 بت لگائے گئے تھے۔ وہ توحید کا مرکز تھا لیکن پوجا پاٹ کا اڈا بن گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے اسے گرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ نے 8.5 سال پہلے یہ دعا مانگی تھی، 8.5 سال پہلے آپ نے یہ اعلان کیا تھا، لیکن 8.5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دکھایا کہ کس طریقے سے باطل کا بطلان ہوتا ہے اور حق کا اثبات ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیزیں اتار رہے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے ذریعہ رحمت ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو اس سے نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے۔ قرآن سے متعلق بات کہی کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا۔ روحانی بیماری، قلبی بیماری، ذہنی بیماری، فکری بیماریوں کے لیے قرآن زبردست علاج ہے۔ وہ شرک کی بیماری ہو کہ نفاق کی بیماری ہو کہ کفر کی بیماری ہو، الحاد و دہریت کی بیماری ہو، وسوسہ کی بیماری ہو، شکوک و شبہات کی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ظاہری بیماری کا بھی علاج ہے اور باطنی بیماری کا بھی علاج۔ اب دیکھیں گے جب بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات بیماریوں کے علاج کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور اپنی ساری توانائی صرف کرنے کے بعد کہتے ہیں اب بھگوان کے سہارے، اب بھگوان سے کہیے یا دعا کیجیے کرائیے، انہیں بولتے ہیں گویا جہاں دنیاوی علاج و معالجہ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے قرآنی آیتوں اور شرعی دعاؤں کے ثبوت کے شرعی دعاؤں کے ذریعے سے علاج کی نئی شروعات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا بھی بخشتا ہے۔ تو قرآن نے کہا جو کچھ ہم قرآن میں سے اتار رہے ہیں یہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شفا لینا چاہے تو اسے شفا ہوتی ہے، نہیں لینا چاہے تو بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہوئے تو بیماری بھی اس کی پہنچ جاتی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت کا سامان بھی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا برکھا برستا ہے، اللہ کی مغفرتیں عام ہو جاتی ہے۔ ایسی مجلس کے فرشتے گھیر کے رہتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو کہا یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، قرآنی ماحول پیدا کیا جائے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رحمتوں کا برسات بھیجتا ہے۔ دیکھیے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس قرآن کے بعد ظالموں کو تو خسارہ ہی ملے گا۔ جو ماننے والے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اسے رحمتوں کے برکھا میں نہانے کا موقع ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان کو شامل حال بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان اس کی مخالفت کرے گا تو جتنی مخالفت کرے گا اتنا نقصان سے وہ دوچار ہوگا۔ کفار و مشرکین قرآن جیسی رحمت پر مشتمل کتاب کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو حق سے بھی دور کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بھی دور کرتے ہیں، خسارہ نقصان میں داخل کرتے ہیں۔
جبکہ اہل ایمان اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن بھی ہوتے ہیں اور اس کی رحمت میں نہا بھی لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کے حالات کا تذکرہ کیا گیا۔ جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں آردا تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو تئی اختیار کرتا یعنی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انسان دونوں حال میں پریشانی سے دوچار ہے۔ اگر اللہ نے انعام کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرتا، لیکن شکریہ ادا کرنے کے بعد نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، غرور و گھمنڈی سے دوچار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مسجد میں آنے کے بجائے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگا ہوا رہتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے عیاشیوں میں لگا رہتا ہے۔ کہا آرد ونأ بجانبی، جب انعام کرتے ہیں ان پر تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرتے دکھائی نہیں دیتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شکنجہ کش دیا جاتا، مصیبتوں کے اندر گھیر دیا جاتا، پریشانی مبتلا کر دیا جاتا، اس وقت انسان سوچتا ہے تو ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے جب نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اور دونوں شکل میں مومن کے ہاتھ میں لڈو ہے کہ مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بڑھا دیتا ہے، اور اگر انعام ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہے، شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ تو انسان اس کے برخلاف کام کرتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے نبی کہہ دیجئے ہر آدمی اپنے انداز میں کام کرتا ہے۔ یہودی اپنے طریقے سے کرتا ہے، عیسائی اپنے طریقے سے کرتا ہے، غیر مسلم اپنے طریقے سے کرتا ہے، مسلمان اپنے طریقے سے کرتا ہے، اچھا اپنے طریقے سے کرتا ہے، برا اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ گویا ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے ذمہ دار کرتا ہے۔ لیکن سن لو، فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ ہر انسان عمل کر کے خوش ہے کہ ہم ہی صحیح ہے، کوئی انسان نہیں کہتا ہم غلط ہے۔ جو بھی عمل کرتا ہے صحیح سمجھ کے کرتا ہے، جس دن غلط سمجھ لے گا اسی دن توبہ کر لے گا، غلط نہ سمجھنے کے نتیجے میں توبہ نہیں کرتا ہے، اسی پہ قائم دائم رہتا ہے۔ تو فرمایا ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں کام کرتا ہے، کرنے دو، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کس کا عمل درست ہے اور کس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ اگر خود انسان نہیں جانتا ہے فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اتنا یقین رکھو کہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں سے کون انسان ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے اگر اچھا عمل کرتے ہو تو اچھے عمل کی تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ باقی وہ عمل بظاہر اچھا لگتا ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس عمل کو چھوڑ کر کتاب و سنت سے ثابت شدہ اعمال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔